السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں سورۃ الفجر کی آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک پڑھا۔ آج کی کلاس میں ہم آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں ہمارے آج کے لیسن کی طرف۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا۔ کاف کو باریک پڑھیں گے اور لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے۔ آگے الف مدہ ہے تو لمبا پڑھیں گے، اس کے اوپر مد ہے اور مد کے فوراً بعد حمزہ ہے تو یہاں پر ہم مد منفصل کریں گے۔ دال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ آگے الف مدہ ہے تو لمبا پڑھیں گے۔ دال کو کاف کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ کاف کے اوپر تشدید ہے۔ کاف کو باریک پڑھیں گے۔ کاف میں صفت شدت اور حمز دونوں پائی جاتی ہیں۔ پہلے صفت شدت ادا ہوگی اور پھر صفت حمز۔ صفت شدت میں ہم سختی سے پڑھیں گے دک، اور صفت حمز میں سانس جاری ہوگا تو پڑھا جائے گا دک دک۔ تا کو باریک پڑھیں گے اور لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے۔ حمزہ کو را کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ را کے اوپر جزم ہے۔ را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس کے پچھلے حرف پر زبر ہے۔ ضاد کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ دال کو کاف کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ کاف کے اوپر تشدید ہے۔ تنوین کے بعد دال ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ دال کو کاف کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ کاف کے اوپر تشدید ہے۔ آیت لگانے کی صورت میں یہاں پر ایک زبر ساکن ہو جائے گی۔ آگے الف مدہ ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا کلا اذا دکت الارض دکا دکا۔ جیم کو لمبا پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر بڑی مد ہے، اسے مد متصل کہا جاتا ہے تو اسے ہم 4 سے 5 سیکنڈ لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا وجاء۔ اور غا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور با کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے۔ کاف کو باریک پڑھیں گے۔ واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے۔ کاف کو باریک پڑھیں گے۔ صاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور فا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ فا کے اوپر تشدید ہے۔ فا میں صفت حمز پائی جاتی ہے تو سانس تھوڑا جاری رکھ کے پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا صفا۔ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے صاد ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ موٹا اخفا ہوگا کیونکہ صاد حروف استعلاء میں سے ہے۔ صاد کو اگین فا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ فا کے اوپر تشدید ہے۔ یہاں پر ہم ایک زبر ساکن کر دیں گے تو الف مدہ بن جائے گا تو ہم اسے لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ جیم کے نیچے زیر ہے اور اسے ہم یا کے ساتھ ملائیں گے۔ یا حروف مدہ میں سے ہے تو یہاں پر ہم اسے لمبا پڑھیں گے۔ اوپر بڑی مد ہے تو اسے ہم 4 سے 5 سیکنڈ لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا وَجِیءَ۔ یا کو واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے۔ واو حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے تو یہاں پر ہم اقلاب کریں گے۔ ذال کی آواز کو میم میں تبدیل کر دیں گے تو پڑھا جائے گا یومئذ۔ ہا کی آواز کو گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے اور نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے۔ یہاں پر غنہ ہو رہا ہے تو نون کی آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے اور 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے تو پڑھا جائے گا بِجَہَنَّمَ۔ یہاں پر لام الف اور 5 ہے تو یہاں پر ہم اسے ملا کر پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا وَجِیءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ یا کو واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے۔ واو حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد یا ہے تو یہاں پر ادغام ود غنہ کریں گے۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔
اور کاف کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ کاف کے اوپر تشدید ہے۔ کاف کو باریک پڑھیں گے۔ کاف میں صفت شدت اور ہمز دونوں پائی جاتی ہیں۔ پہلے صفت شدت ادا ہوگی اور پھر صفت ہمز۔ را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے۔ حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ سین کو لمبا پڑھیں گے کیونکہ اس کے آگے الف مدہ ہے تو پڑھا جائے گا یومئذ یتذکر الانسان۔ حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ ہو رہا ہے تو غنہ کریں گے۔ ہا کو گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے اور ذال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ ذال کے اوپر تشدید ہے۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ ذال میں صفت رقابت بھی پائی جاتی ہے تو اسے ہم تھوڑا جاری رکھ کے پڑھیں گے۔ ذال کو کاف کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ کاف کے اوپر جزم ہے۔ کاف میں صفت شدت اور ہمز دونوں پائی جاتی ہیں۔ صفت شدت میں ہم تھوڑی سختی کریں گے اور صفت ہمز میں سانس کو جاری کریں گے۔ را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، کھڑی زبر ہے تو لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى۔ قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے۔ واو حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ یا پہ کھڑی زبر ہے تو لمبا پڑھیں گے۔ لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے۔ یا حروف مدہ میں سے ہے تو ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ نون کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے۔ یا حروف مدہ میں سے ہے تو اسے بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا یقول یا لیتنی۔ قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور دال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ دال کے اوپر تشدید ہے۔ دال کو اگین میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر جزم ہے۔ میم ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں پر ہم اظہار شفوی کریں گے۔ میم میں صفت توسط پائی جاتی ہے تو سانس تھوڑا جاری کریں گے تو پڑھا جائے گا قدمت۔ تا کو باریک پڑھیں گے۔ ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے۔ یا کو لمبا پڑھیں گے کیونکہ اس کے آگے الف مدہ ہے۔ تا کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے۔ یا حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ یہاں پر آپ اگر رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں اور اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہیں تو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا کو واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے۔ واو حروف مدہ میں سے ہے تو ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے اور لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے۔ آگے الف مدہ ہے تو لمبا پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد لام ہے تو یہاں پر ہم ادغام وداؤٹ غنہ کریں گے تو پڑھا جائے گا فَيَوْمَئِذٍ لَا۔ عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے اور ذال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ ذال کے اوپر تشدید ہے۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ آگے الف مدہ ہے تو لمبا پڑھیں گے۔ ہا کو گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے۔ ہا پہ الٹا پیش ہے تو لمبا پڑھیں گے۔ اوپر مد ہے اور مد کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی تو اسے ہم 4 سے 5 سیکنڈ لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا عذابہ۔ ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے۔ دال پہ قلقلہ کریں گے۔ آیت لگانے کی صورت میں تنوین کو ساکن کر دیں گے تو پڑھا جائے گا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ لام کو لمبا پڑھیں گے کیونکہ اس کے آگے الف مدہ ہے۔ یا کو واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے۔ واو حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ سا کو نرمی سے پڑھیں گے۔ قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا وَلَا يُوثِقُ۔ سا کو نرمی سے پڑھیں گے اور لمبا پڑھیں گے کیونکہ اس کے آگے الف مدہ ہے۔ قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ہا کو گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے۔ الٹا پیش ہے تو لمبا پڑھیں گے۔ اوپر مد ہے اور مد کے بعد حمزہ ہے، یہاں پر مد منفصل ہوگی۔ 4 سے 5 سیکنڈ لمبا پڑھیں گے۔ ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے۔ دال پہ قلقلہ کریں گے۔ آیت لگانے کی صورت میں دونوں پیش کو ساکن کر دیں گے تو پڑھا جائے گا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ یا پہ کھڑی زبر ہے تو لمبا پڑھیں گے۔ اوپر مد ہے اور مد کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر ہم مد منفصل کریں گے۔ 4 سے 5 سیکنڈ لمبا پڑھیں گے۔ حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر تشدید ہے۔
ہا کو گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے اور نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے، نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ نون کی آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے اور 1 سیکنڈ کے لیے لمبا پڑھیں گے۔ نون کو فا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ فا کے اوپر جزم ہے۔ سین کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے۔ میم کو طوا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ طوا کے اوپر بھی جزم ہے، طوا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے، نون مشدد ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ آیت لگانے کی صورت میں تا کی پیش کو ساکن کر دیں گے تو یہاں پر جزم آ جائے گی تو پڑھا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ زیر تو ہے ہی نہیں لیکن پڑھی کیوں گئی؟ اس طرح اگر قرآن پاک میں کوئی ورڈ آ جائے اور اس کے سٹارٹ میں خالی الف ہو اور اس کے بعد ساکن حرف ہو اور اس کے بعد زیر ہو تو زیر لگائیں گے، اور اگر پیش ہو تو پیش لگائیں گے، اور اگر زبر ہو تو زبر لگائیں گے۔ یہاں پر زیر ہے تو یہاں پر ہم زیر لگائیں گے۔ عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے اور یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے، حروف مدہ میں سے ہے تو لمبا پڑھیں گے۔ اوپر مد ہے اور مد کے فوراً بعد حمزہ ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 3 سے 4 سیکنڈ لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا ارجعی۔ لام کو لمبا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور با کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے۔ کاف کو باریک پڑھیں گے، را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، آگے الف مدہ ہے تو لمبا پڑھیں گے، ضاد کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے، تنوین کے بعد میم مشدد ہے، یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس کے پچھلے حرف پر زبر ہے۔ ضاد کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر تشدید ہے۔ آیت لگانے کی صورت میں تا کی تنوین کو ساکن کر دیں گے تو پڑھا جائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ تو تھا یہاں پر آیت لگا کے پڑھنے کا طریقہ، اب ملا کر پڑھنے کا طریقہ دیکھتے ہیں تو پڑھا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ فا کو دال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ دال کے اوپر جزم ہے، دال حرف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے۔ خا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے، یا حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم 1 الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ فا کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے، حروف مدہ میں سے ہے تو 1 الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے، با پہ کھڑی زبر ہے تو لمبا پڑھیں گے۔ دال کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے، حروف مدہ میں سے ہے تو لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا فادخلی فی عبادی۔ واو کو دال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ دال کے اوپر جزم ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے۔ خا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے، یا حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم 1 الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ جیم کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے، نون مشدد ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ تا کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے، یا حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا وادخلی جنتی۔ آئیے اب ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آ گئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز اپلوڈ ہو سکیں، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔